اللہ پاک نے فرمایا، یہ واقعہ ہے اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، میں اپنے انداز میں اس کو بیان کروں گا اور انشاءاللہ بیان وہی ہوگا جو ان کی بارگاہ سے ہوگا۔ قال یا ایھا الملا ایکم، اپنے وہ ارد گرد ان کے حواری بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے کیا کہا، کیا تم میں سے وہ جو تخت بلقیس ہے، ملک سبا کی یہ ملکہ تھی، اس کا وہ تخت تھا، کیا یہ کوئی لا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلمان نے کیوں پوچھا؟ اصل بات جو ہے یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو خبر دی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، از خود نہیں جانتے نہ نبی نہ ولی، اللہ کی بارگاہ سے نبی کو بھی علم ملتا ہے اور ولی کو بھی علم ملتا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہے، محبت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا اس ملکہ کا، اس رانی کا، ملک سبا کی رانی ملکہ، اس کا وہ عرش لے آؤ، وہ تخت جس پہ بیٹھتی تھی وہ لے آؤ؟ کیوں پوچھا؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا حواریوں میں ایسے ہوتے ہیں؟ کیا بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ سوچنے کی یہ بات ہے کہ بندہ ایسا کر سکتا تھا، تبھی حضرت سلمان نے پوچھا۔ اگر بندے یہ کام نہ کرتے ہوتے اس جیسے تو کبھی نہ پوچھتے۔ پتہ چلا یہ کام پہلے سے بندے کرتے تھے، جو غیر نبی ہوتے تھے وہ کرتے تھے، یعنی ولی ہوتے تھے یہ کام کرتے تھے، اس کو کرامہ کہتے تھے۔ ایسا کام خلاف عقل، خلاف عادت اگر ہو تو عام بندہ کرے تو کرامت، ولی کرے تو کرامت، نبی کرے تو معجزہ، اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے؟ پتہ چلا پہلی امتوں سے یہ کچھ ایسا ہوتا چلا آیا ہے جو حضرت سلیمان پوچھ رہے ہیں، جن کو بادشاہی جنات کی بھی دی گئی، انسانوں کی بھی دی گئی۔ تو ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو رب کے بندے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ اب تخت بلقیس کتنا بڑا تھا، اگر پیمائش آپ کو یاد ہے تو کوئی بتا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں بہت بڑا اور چوڑا تھا، آگے سارا محل تھا، پیچھے اس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ بڑا 5-6 کمروں کے اندر بند تھا، 6 کمروں، اور وہاں سے اس کو لانا تھا اور تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جب نگاہ پڑے تو تالے ٹوٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے دروازہ نصیب کا بند ہو، چاہے تالا قسمت کو لگا ہو، دروازہ نصیب کا کھلتا ہے، تالا قسمت کا کھلتا ہے۔ جب نگاہ پڑے، حضرت سلیمان بڑی خاص بات کر گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے، چبل یہ سٹوری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذرا سے شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ لعنت اس پہ رب کی جو قرآن سے انحراف کرے، منہ پھیرے۔ تو میرے پاس کوئی لائے گا بہر سے اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کہ ان کو میں پاؤں یہاں عاجز، کہ ان سے پہنچنے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، یہ ایک سرکش جن تھا، جنوں میں ایک سرکش جن تھا، اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے، یعنی کہ میں آپ کے اس اٹھنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، کیونکہ وہ تو اس کو بند کر کے چھوڑ کے نکل آئی تھی، وہ تو اٹھ چکی تھی۔ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان علیہ السلام تیرے مقام کے اٹھنے سے پہلے،
یعنی اس مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے، یعنی دعا مانگن تو پہلے یعنی کچھ ایسے کام بھی یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے ہی ہو جائے. اچھا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور وہ جو بہت بڑا بھوت تھا اس نے کہا کہ میں بہت طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، میں گڑبڑ نہیں کروں گا کہ تخت کو اٹھا کے کہیں اور لے جاؤں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا نبی کی غلامی میں ہوں. نبی کا غلام جو ہے وہ قوی بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے، اور اگر نبی کی غلامی سے نکل جائے تو قوی یعنی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور امانت بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. نبی کی غلامی سے نکل گئے، نہ یہ قوی رہے نہ یہ امین رہے. قبل ان تقوم من مقامک، اپنے مقام سے مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور کہنے والا بھی افریت ہے، یعنی سرکش جن، بندے کا بچہ نہیں، بگڑا ہوا ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں قوی ہوں اور امین. قال الذی عنده علم من الکتاب. اب ان میں سے ایک اور بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے، وہ بھی ان کے حواریوں یعنی مریدوں میں سے اور ان کی امتیوں میں سے اس وقت وہ بھی تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ باتیں سنتے جاؤ، یہ قرآن ہے. کرامت کا اسبات بھرپور طریقے سے قرآن خود کر رہا ہے. یہ نہیں کہ پیغمبر اگر یہ کام کرتے تو یہ سارا معجزہ ہو جاتا، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی معجزے کو تو ہم مانتے ہیں، معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت تو کہیں ثابت، تو یہ کرامت ہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت پیغمبر جو سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا کہ کون یاتینی، کون مجھے لا کے دے گا. وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا. توحید کو جاننے ماننے والا، خدا کے آگے جھکنے والا، بلقیس کو پکڑ اس لیے، مات اس لیے دے رہا تھا کہ وہ خود کو سجدہ کرواتی تھی. توحید میں وہ لڑ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتی تھی. وہ ملکہ جو سبا تھی تو لاڑی وہ توحید میں رہا تھا کہ سجدہ تو خدا کا ہے. وہ توحیدی نبی، اور نبی توحید جانتا ہے، اس سے بہتر کس نے جانا. وہ پوچھ رہا ہے بندوں سے یاتینی، کوئی مجھے لا کے دے گا. بھائی نبی ہے، خود بھی معجزہ دکھا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں تم میں سے. اسے نہیں کہا یا اللہ یاتینی بے عرص ہاں، اور دعا مانگتے ہمارا یقین ہے وہاں جاتا. دعا نہیں مانگی، دوا ڈھونڈی ہے. اس نے، اور اس میں بھی ایک جن، ابھی بندے کی باری نہیں آئی، ایک جن نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارے اٹھنے سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے میں لا دوں گا. اور ادھر جو ان کا بندہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عالم دین تھا، با عمل تھا، اور صاحب تاثیر، یعنی اس کے اندر ایک روحانی طاقت بھی تھی، جو عالم بھی تھا اور صوفی بھی تھا. دو چیزیں اس میں تھیں. کتاب کا علم، یعنی جو کتاب تھی تورات، اس کو جاننے سمجھنے والا تھا. اور اس علم سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جو نچوڑ ہے، اس میں جو اسم اعظم جو بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی اس نے حاصل کر لیا تھا. یہ اس کی روحانی طاقت بھی تھی. تو علم ظاہری و علم باطن کا وہ مظہر تھا. اور نام اس کا کہتے ہیں، جیسے تفاسیر میں لکھا گیا، آصف بن برخیہ، یہ اس کا نام تھا. یہ واقعہ عام ہے، سب لوگوں کو یاد ہے، اور نام بھی اس کا سنا ہوا ہے. لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے انداز میں اس کے اندر کچھ گوہر ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا.
تو توحید پرست توحید کو قائم کر رہا ہے اور بندوں کو کہہ رہا ہے مجھے لا کے دو. اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مانا اللہ کو جاتا ہے اور اللہ کے بندے بھی اللہ کی وساطت سے اللہ کے کرم سے بہت کچھ دے سکتے ہیں. نبی بھی دے سکتے ہیں, ولی بھی دے سکتے ہیں. اور یہ آج 1500 سال 1445 سال غالباً ہو گئے ہیں کہ یہ عقیدہ وہاں سے چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح لوگ کر رہے ہیں. نئے نئے جو مذہب نکلے ان میں یہ نہ ہو, لیکن اصل عقیدے میں یہ بات اسی طرح ہی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1000 سال پہلے گزرے, تو بہت پرانا عقیدہ آ رہا ہے کہ ان حواریوں اور مریدوں اور بندوں میں جو ولی تھے نبی کے صحابی حضور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے صحابی جو تھے ان میں جو ولی تھے ان ولیوں کی یہ طاقت تھی کہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے. اور پھر اگر حضور کی امت کے ولی کچھ نہ کر سکیں تو پھر توہین رسالت ثابت ہوتی. قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک بندہ اٹھا اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک, کہ میں اس کو لے آؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے. یہ بھی ان کو پتا تھا کہ اگر ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کے لیے نئی بات پھر بھی نہیں تھی. ایک تو لانا نئی بات نہیں تھی, یہ بھی ہو سکتا تھا, ممکنات میں تھا اور ان کے علم میں تھا. اور آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی یہ کام اس نے کہا میں کر دوں گا, تو حضور ایگری ہو گئے. ان کو پتا تھا یہ ہو سکتا ہے, گویا اس طرح ہوتا ہے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي, اور اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے تخت پڑا تھا, قائم تھا, پہنچ چکا تھا. اس نے ایسے کیا آنکھ بس یہ وہ سامنے پڑا تھا. اور پھر کیا کہا هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي, یہ اللہ کے فضل میں سے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہو ولی تو اس کو فضل ربی حاصل ہو, تو حضور کا ہو صحابی صدیق عمر عثمان حیدر حسن حسین, ان پہ کوئی فضل ربی نہیں ہے. بایزید داتا علی حجویری ہند الولی خواجہ اجمیری غوث العظم, یہ فضل شزل کوئی نہیں ہے. کوئی فضل ربی ان کے لیے نہیں. ان کے حواری ہوں ولی ہوں تو فضل ربی, اور نبی پاک جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں ان کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی فضل ربی نہیں. یہاں آ کے پھر مت ماری جاتی ہے. یہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں, صحبتیں نہیں ملی, سنگتیں نہیں ملی. اگر صحبتیں سنگتیں ملتی ان کو پتہ چلتا کہ فضل کہتے کس کو. گویا فضل کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے. پہلے تو فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی, فضل یہ ہے کہ ایمان دیا, فضل یہ ہے کہ پانی پیاس لگی پانی دیا, فضل یہ ہے کہ بھوک لگی روٹی دی, فضل یہ ہے کہ تن ڈھانپنے کو کپڑا دیا, رہنے کو مکان دیا. یہ سارا فضل ہی ہے. لیکن یہ جو آصف بن برخیہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ فضل اگر دیکھنا ہے تو فضل کسی اور چیز کا نام ہے. یہ تو فضل ہے, لیکن فضل یہ ہے کہ اگر غوث العظم قبر پر پہنچ جائیں اور جا کے کہیں کم باذن اللہ, تو وہ کام کرتا ہوا قبر سے نکلے جو زندگی میں کرتا تھا. سرنگی بجاتا تھا, سرنگی بجاتا باہر نکلے تو ھذا من فضل ربی. فضل اس کو کہتے ہیں. کرامت کا معنی فضل ہے. فضل کی انتہا یہی ہے کہ ولی پہ اس کا اپنا نور آشکار ہو جاتا ہے. جب وہ چاہتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے خلاف عادت کام سرزد ہو جاتا ہے, جب اللہ چاہتا ہے. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تو کیا وحی اتری تھی کہ حضرت سلیمان نے کہا؟ حضرت سلیمان نے کہا وحی نہیں اتری.
اور جب جن نے کہا تو کیا اس کے پاس کوئی جبریل نے آ کے کہا کہ تو یہ ٹائم دے؟ نہیں، آلریڈی طاقت تھی خدا کی دی ہوئی. اسد بن برخیہ کے پاس جبریل آیا تھا؟ نہیں، آلریڈی طاقت تھی. پتہ چلا اولیاء اللہ کے پاس آلریڈی طاقت ہوتی ہے. بعض ایسے بھی تو وہ تخت کو چھوڑ چکی تھی. ان کو اس نے کہا کہ آپ کی جگہ چھوڑنے سے پہلے میں کہا نہیں، بات تب ہے کہ میں جگہ بھی نہ چھوڑوں اور تخت بھی آ جائے. وہ جگہ چھوڑ چکی تھی. اس نے کہا آپ جگہ چھوڑیں گے تو آئے گا. انہوں نے کہا نہیں، جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جگہ پہ رہنے والے ہیں، میں جگہ بھی نہ چھوڑوں تخت آ جائے. امت کا ولی اٹھا، اس نے کہا محبوب تو جگہ نہیں چھوڑے گا، تخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا. تخت اٹھا اور وہاں آ گیا. یہ پڑا ہوا، یہ پڑا. اب ساری باتیں میں سمجھا چکا ہوں کہ پہلے پوچھا کیوں. ان کو پتا تھا یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہیں، ایسے کر لیں گے. دوسری بات، اس وقت جبریل نہیں آیا کہ اس نے کہا ایسا کر ایسا کر ایسا کر. اللہ کا حکم الہام نہیں ہوا. پتہ چلا آلریڈی جن کے پاس بھی طاقت ہے، بندہ تو پھر بندہ ہے. اور وہ بھی اللہ کا ولی اسد بن برخیہ، عنده علم من الکتاب. اچھا، یہاں بھی یہ حکم نہیں ہوا کہ اس نے کتاب میں سے کوئی علم پڑھا. اس کے قریب علم تھا کہ علم اس نے جو پڑھا تھا بہرحال پہلے وہ بطور علم اس کے پاس موجود تھا. وہ علم عنده علم من الکتاب، جب کتاب کا علم قریب ہو جائے تو اس وقت پھر یہ اسم اعظم نصیب ہوتا ہے کہ کتاب میں پڑھا، قرآن کریم میں سب کچھ پڑھ لیا. قرآن کی بہت ساری پیاری آیات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کافا یا انسان. بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن یہ پڑھنے کی حد تک علم ہے. عنده علم من الکتاب جب ہوتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اس کی جو کنہ ہے اس تک پہنچنا، جیسے اللہ سب. اور ایک وہ ہے سلطان العارفین سلطان بہو اور مخدوم حمزہ، کہ انہوں نے اسم اللہ ذات کی کنہ جو تھی وہ حاصل کی. اللہ تو سب پڑھ رہے ہیں، علمی حد تک ہے. جب بہت کوئی ہوگا تو اس کا عامل بن جائے گا یہاں تک، لیکن اس کی کنہ جو اس کے اندر ہے، عنده علم من الکتاب، یہ وہ راز ہے. یہ وہ راز ہے کہ جو کوئی تم علم پڑھتے ہو اس کا حاصل ہونا اور ہے، اور اس علم کا بالکل قریب ہی رہ جانا اور ہے. قریب رہ گیا. اور علم جب قریب ہوتا ہے تو کس کے قریب ہوتا ہے؟ دماغ میں. یہ تو علمی حد تک رہ جائے گا. جب دل کے قریب ہوتا ہے تو یہ قریب مانا جاتا ہے کہ یہ دل کے قریب ہے. تو دل کے اگر قریب ہو تو دل کو بدل نہ دے، چمکا نہ دے، تو پھر کتاب کا علم ہی نہ ہوا. تو گویا جب دل چمک گیا تو پتہ چلا اسم اللہ ذات اسد بن برخیہ کے دل میں چمکا ہوا تھا. اس کی حضرات سے اس نے فوراً وہ تخت اٹھایا اور پلک جھپکنے میں سامنے لا کے رکھ دیا. کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. جو اسم اللہ ذات یعنی اللہ کا یہ فضل ہے، اس اللہ کے نام کا یہ فضل ہے کہ جو میرے قریب علم آیا اس نے میرے دل کو زندہ کیا. اب اس کا یہ فضل ہے، اس کا یہ فضل. اس کا یہ فضل ہے. شان ولایت ولیوں کی دنیا، مستی کی دنیا، خدا کی دنیا کس کی بات کرتے، کس کی بات کرتے؟ محبت کی دنیا، عشق کی دنیا، اس کی بات.